بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سبق کے اندر ہم نماز جنازہ کا بیان پڑھیں گے۔ جو شخص قریب المرگ ہو تو سنت یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ لٹا دینا چاہیے اور پھر اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، فرمایا اپنے مردوں کو یعنی قریب بمرگ جو ہوں ان کو کلمے کی تلقین کرو۔ اور تلقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ کلمہ پڑھ، کیونکہ اس وقت انتہائی وہ تنگی کے عالم میں ہوتا ہے، تکلیف کے عالم میں ہوتا ہے، تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ کلمہ پڑھ تو شاید وہ انکار کر دے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کلمے کا انکار کرنا کتنی سخت بات ہے۔ اس کو کہنا نہیں چاہیے کہ کلمہ پڑھ، بلکہ اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو پڑھتا دیکھ کر وہ بھی پڑھ لے۔ اور اس وصال کے وقت، وفات کے وقت کلمہ پڑھنا انتہائی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کی آخری بات، آخری کلام کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو لہذا جو شخص قریب بمرگ ہو اس کو قبلہ رخ لٹا کر اس کے سامنے کلمہ کا ورد کرنا چاہیے تاکہ وہ دوسروں کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے۔ جب وہ فوت ہو جائے تو اب اس کی ٹھوڑی کے نیچے سے کپڑا لا کر سر کے اوپر کپڑا باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کا منہ نہ کھل جائے، اور اسی طرح اس کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے، اور اس کے دونوں بازوؤں کو، دونوں ہاتھوں کو اس کی دونوں کروٹوں کے ساتھ بچھا دینا چاہیے، یعنی دائیں بازو کو دائیں کروٹ کے ساتھ اور بائیں بازو کو بائیں کروٹ کے ساتھ اس طرح بچھا دینا چاہیے، اور پاؤں کے انگوٹھوں کو باندھ دینا چاہیے آپس میں تاکہ اس کی ٹانگیں کھل نہ جائیں۔ اور جب غسل دینا ہے تو ایک موٹا کپڑا جو ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک موٹا کپڑا ہو تاکہ جب اس کے اوپر پانی ڈالیں تو نہ ہی جسم کی رنگت نظر آئے اور نہ ہی وہ جسم کے ساتھ چمٹے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لٹھے کا سفید کپڑا جو انتہائی باریک ہوتا ہے وہ اس کے اوپر اوڑھا جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر پانی ڈالتے ہیں تو سارے کے سارے اعضاء نظر آتے ہیں۔ فقط یہ نہیں ہے کہ وہ باہر نظر آئے بلکہ رنگت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ایسا کپڑا نہیں بچھانا چاہیے، بلکہ ایسا کپڑا بچھانا چاہیے کہ اگر اس کے اوپر پانی ڈالیں تو نہ ہی جسم کی رنگت نظر آئے اور نہ ہی جسم کا غبار نظر آئے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ کپڑا اوڑھیں گے، پھر اس کے کپڑے اتار کر اس کو غسل دینا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ نہ ہی استنجا کے مقام کو دیکھنا جائز ہے اور نہ ہی اس کو بغیر کپڑے کے چھونا جائز ہے۔ اب ایک شخص اس کو استنجا کرائے گا، لیکن استنجا کرانے کے لیے ہاتھ پر کپڑا اوڑھنا ہے اور اس کپڑے کے ذریعے استنجا کرانا ہے۔ پہلے ایک کپڑے کے ساتھ اگر پخانہ وغیرہ ہو تو صاف کریں، پھر کپڑا اوڑھ کر اوپر سے پانی ڈالتے جائیں اور اس کو استنجا کرائیں۔ استنجا کرانے کے بعد اب اس کو وضو کرانا ہے، یہی وضو جو نماز کا سا وضو ہے، لیکن اس کے اندر کلی نہیں کرانی اور ناک کے اندر پانی نہیں ڈالنا، بلکہ ایک روئی کے ذریعے ہونٹوں کو اور ناک کے زہر کو صاف کر دینا چاہیے۔ باقی وضو کرائیں، بازو دھوئیں اور چہرہ دھوئیں اور سر کا مسح کریں، پاؤں دھوئیں، پورا وضو کرائیں۔ وضو کرانے کے بعد اب اس کو بائیں کروٹ پر لٹانا ہے، بائیں کروٹ پر لٹائیں اور دائیں سائڈ اوپر ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اتنا پانی ڈالیں کہ پھٹے تک پانی پہنچ جائے، پھر اس کو دائیں کروٹ پہ لٹائیں اور بائیں سائڈ اوپر ہو، اتنا پانی ڈالیں کہ پھٹے تک پانی پہنچ جائے، پھر اس کو چت لٹائیں یعنی پشت کے بل لٹائیں۔ لٹانے کے بعد سر سے سہارا دے کر اس کو معمولی سا بٹھائیں، بٹھا کر پیٹ کو ملیں، اور پیٹ سے اگر کوئی چیز خارج ہو تو اس کو دھو لیں تو غسل مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو پیٹ سے کوئی چیز نکلے گی
یہ ناقض وضو نہیں ہے، دوبارہ وضو کرانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ زندہ سے کوئی چیز نکلے تو ناقض وضو ہوتی ہے، لیکن میت کے پیٹ سے اگر کوئی چیز نکلے تو وہ ناقض غسل نہیں ہوتی، ناقض وضو نہیں ہوتی، وہ پہلے والا غسل ہی کافی ہے۔ اب غسل کے بعد اس کو کفنانا ہے، کفن دینا ہے۔ مرد کا کفن مسنون 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اور عورت کا کفن 5 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، دوپٹہ اور سینہ بند۔ مرد کے 3 کپڑے ہیں، لفافہ وہ کپڑا ہوتا ہے جو میت کے قد جتنا ہوتا ہے اور اس سے کچھ زائد بھی ہوتا ہے، جس کو سر کی جانب سے بھی باندھا جاتا ہے اور پاؤں کی جانب سے بھی باندھا جاتا ہے، یعنی سر کی جانب سے بھی اتنا فالتو ہو کہ اس کو باندھا جا سکے اور پاؤں کی جانب سے بھی اتنا فالتو ہو کہ اس کو باندھا جا سکے، تو یہ ہے لفافہ۔ اور ازار وہ کپڑا ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، یعنی سر کو بھی چھپا لیتا ہے، پاؤں کو بھی چھپا لیتا ہے، لیکن باندھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ہے قمیص۔ قمیص ہوتی ہے گھٹنوں سے لے کر دوسری پشت کی جانب سے پھرا کر لائیں پھر گھٹنوں تک، یعنی آگے پیچھے دونوں جانب گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ قمیص ہے۔ اور قمیص بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بازو وغیرہ نہیں بنانے، اور اس کو سینہ نہیں ہے، فقط ایک چادر ہو اتنی لمبی ہو کہ اس کو ایک جانب سے گھٹنوں سے لے کر پشت کی جانب سے پھرا کر لائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ اب اس چادر کو اوپر کی جانب سے ایک چیرا سا دے دینا ہے جس کے اندر میت کا سر ڈالیں گے۔ اب کفن پہنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے لفافہ والی چادر بچھا دیں اور اس کے اوپر ازار کی چادر بچھائیں۔ اب قمیص کی جو نیچے والی تہ ہے وہ نیچے والی تہ بچھائیں اور پھر اس کے اوپر میت کو رکھیں۔ میت کو رکھ کر اب جو چیرا بنایا تھا اوپر آپ نے وہ میت کے سر کے اندر ڈال دیں، اس طرح کہ وہ نیچے والا پلو نیچے کی جانب رہ جائے گا اور اوپر والا پلو اس کے اوپر آ جائے گا۔ اب یہ قمیص پہنی گئی۔ اب اس قمیص کے بعد ازار کو پہلے لپیٹنا ہے، جو اوپر والی چادر تھی ازار اس کو لپیٹنا ہے، اور لپیٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں اس طرح لپیٹنا ہے، یعنی پہلے بائیں سائڈ سے اس کو لپیٹیں پھر دائیں سائڈ سے لپیٹیں، پھر اسی طرح لفافہ کو پہلے بائیں سائڈ سے لپیٹیں پھر دائیں سائڈ سے لپیٹیں، اس طرح کہ جس طرح نماز کے اندر ہاتھ باندھے جاتے ہیں۔ اب سر کے اوپر سے جو لفافہ کا فالتو کپڑا تھا اس کو گرہ باندھ دیں، اور پاؤں کی جانب سے جو فالتو تھا ادھر سے بھی گرہ باندھ دیں، اور جتنا ضرورت ہے درمیان سے بھی ایک کپڑے کے ساتھ کفن کو باندھا جا سکتا ہے۔ اگر چھوٹی میت ہے تو ایک ہی جگہ سے شاید کافی ہو، اور اگر بڑی میت ہے جسامت والی ہے زیادہ وزن والی ہے تو اس کو 1-2 جگہ سے باندھ لیں۔ جب قبر کے اندر اتاریں گے تو اب یہ گرہ کھول دینی ہے۔ یہ تو ہو گیا مرد کا کفن، اور عورت کو کفن دینے کے 3 کپڑے تو یہی ہیں، لہذا ان کپڑوں کو تو اسی طرح پہنانا ہے، لیکن ایک ہے دوپٹہ اور ایک ہے سینہ بند۔ جب قمیص پہنا لینی ہے، قمیص پہنانے کے بعد دوپٹہ اوڑھنا ہے، لیکن دوپٹہ زندگی کی طرح نہیں لپیٹنا، بلکہ دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پشت کی جانب سے لائیں اور سر کے اوپر سے لا کر سینے کے اوپر ڈال دیں، اس طرح جس طرح یہ زندگی میں برقع نہیں پہنتی اوپر سے بوچھن سا ڈالتی ہیں، اس طرح جس طرح آگے پلو ڈالتی ہیں اسی طرح پیچھے کی جانب بھی پلو ہو پیچھے سے ڈال کر لائیں اور آگے سینے پر ڈال دیں، اس طرح چہرے کا پردہ ہو جائے گا۔ اور اب قمیص کے اوپر اس طرح دوپٹہ ہو گیا، اور دوپٹے کے بعد ازار کو اس طرح لپیٹیں، پھر لفافے کو لپیٹیں، اور آخر میں جب کفن مکمل ہو گیا تو آخر میں اوپر سینہ بند باندھ دینا ہے۔ سینہ بند کا اتنا کپڑا ہو کہ پستانوں سے لے کر رانوں تک یا گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ یہ 5 کپڑے ہیں عورت کے لیے مسنون۔ ہاں اگر مرد کوئی معزز سید زاد ہے، عالم ہے، کوئی معزز ترین شخصیت ہے تو اس کو امامہ پہنانے کی بھی ہمارے علماء نے اجازت عطا فرمائی ہے کہ اس کو امامہ شریف بھی پہنایا جا سکتا ہے۔ اب کفن ہو گیا پورا، اب اس کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کرنی ہے۔ نماز جنازہ کے اندر 2 چیزیں فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت ہیں۔ نماز جنازہ کے فرض ہیں 2، تکبیرات اربع یعنی 4 تکبیریں، اور دوسرا ہے قیام۔ نماز جنازہ کے فقط یہی 2 فرض ہیں، تکبیرات اربع اور قیام۔
اور نماز جنازہ کی سنتیں ہیں 3: اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لانا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، اور میت کے لیے دعا کرنا۔ میت اگر بڑی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کے لیے عام طور پر یہ دعا پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لحینا، یا اس کے علاوہ بھی جتنی مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعا نہیں آتی تو رب اجعلنی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر میت چھوٹی ہے تو بچہ ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہ لنا، اور اگر بچی ہے تو اللہم اجعلہا لنا۔ نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں: تکبیرات 4 اور قیام، 4 تکبیریں اور کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ 2 فرض ہیں۔ اور سنتیں ہیں 3: اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لانا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، اور میت کے لیے دعا کرنا۔ یہ 3 سنتیں ہیں۔ نماز جنازہ صحیح ہونے کے لیے شرائط 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ شرائط ہیں جو نماز جنازہ پڑھنے والے یعنی مصلی نماز جنازہ ادا کرنے والے کے متعلق ہیں، اور کچھ شرائط وہ ہیں جو میت کے متعلق ہیں۔ وہ شرائط جو نماز جنازہ پڑھنے والے کے متعلق ہیں وہ وہی شرطیں ہیں جو عام نماز کے لیے شرطیں ہیں، یعنی طہارت، استقبال قبلہ، وہی شرائط ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ یہاں پر 2 شرطیں نہیں ہیں۔ ایک یہ کہ نماز پنجگانہ کے لیے وقت شرط تھا، یعنی نماز کا وقت متعین تھا، لیکن یہاں پر نماز جنازہ کے لیے وقت متعین نہیں ہے، کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں مکروہ وقت میں اس صورت میں نہیں پڑھ سکتے کہ پہلے سے جنازہ آیا ہوا ہے اور آپ تاخیر کرتے رہیں اور مکروہ وقت ہو گیا ہے، اس طرح نماز جنازہ کے اندر تاخیر کر کے مکروہ وقت میں لانا مکروہ ہے۔ ہاں اگر اسی وقت جنازہ حاضر ہوا ہے کہ مکروہ وقت تھا تو اب مکروہ وقت کے اندر پڑھنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کے اندر وقت شرط نہیں ہے، اور دوسرا نماز پنجگانہ کے لیے طہارت شرط تھی، اور جو بندہ غسل اور وضو پر قدرت رکھتا ہے اس کے لیے تیمم کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرنا درست نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر نماز جنازہ کے لیے اگر کوئی شخص اتنا تاخیر سے پہنچا ہے کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گا اور یہ نماز جنازہ سے محروم ہو جائے گا، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ تیمم کر کے شمولیت اختیار کر لے۔ تو خیر یہ شرائط تھی نمازی کے متعلق یعنی پڑھنے والے کے متعلق، اور کچھ شرطیں ہیں جو میت کے متعلق ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میت مسلمان ہو۔ اگر میت کافر ہے، مرتد ہے، تو اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جا سکتی، بلکہ اگر کوئی بندہ جائز سمجھ کے اس کی نماز جنازہ ادا کرے گا تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر واضح لفظوں میں کافر اور مرتد کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ادا کرنی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی نہیں کرنی۔ تو لہذا میت کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ میت کا بدن اور کفن نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اگر میت کے بدن پر نجاست حقیقی لگی ہوئی ہے یا نجاست حکمی ہے، یعنی اس کو غسل نہیں دیا گیا، تو اس صورت میں نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر میت کو کفن دینے کے بعد اس کے پیٹ سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے تو اب اس نجاست کی بنا پر نماز جنازہ ناجائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میت کا جسم واجب الستر جو ہے اس کا ڈھکا ہوا ہونا یہ بھی شرط ہے، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کا اور عورت کا جتنا بھی واجب الستر حصہ ہے اس کا ڈھکا ہوا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر واجب الستر حصہ برہنہ ہے، ننگا ہے، تو اس صورت میں اگر جنازہ پڑھیں گے تو جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ میت کا نماز پڑھنے والے کے آگے ہونا ضروری ہے۔ اگر میت پیچھے پڑی ہے، اس طرح آپ نماز جنازہ ادا کریں گے تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ میت یا جس چیز پر میت پڑی ہے اس کا زمین پر رکھے ہوئے ہونا۔ اگر
میت کو کسی نے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے یا میت گاڑی کے اوپر ہے، یعنی میت زمین پر نہیں رکھی ہوئی، یا جس چرپائی کے اوپر میت رکھی ہوئی ہے وہ زمین پر نہیں رکھی ہوئی، میت گاڑی کے اوپر ہے یا ہاتھوں کے اوپر میت کو اٹھا رکھا ہے، اس صورت میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو نماز جنازہ ادا نہیں ہوگا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ میت کا وہاں پر موجود ہونا، اگر سر کے ساتھ ہے تو پھر نصف میت سر کے ساتھ ہے تو پھر بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اور اگر سر کے ساتھ نہیں ہے دوسرا کوئی دڑ موجود ہے تو پھر اکثر یا کل موجود ہونا ضروری ہے، یعنی سر کے علاوہ کل ہو یا اکثر حصہ ہو تو پھر نماز جنازہ ادا ہوگی، وگرنہ نہیں ہوگی۔ اگر سر کے ساتھ ہے تو پھر نصف ہو تو پھر بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اور اگر سر کے علاوہ ہے تو پھر اکثر یا کل کا موجود ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط ہیں جو میت کے اندر پائی جانی ضروری ہے، اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو نماز جنازہ ادا ہوگی، وگرنہ عند الاحناف نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اگر ایک بندے نے بھی پڑھ لیا تو باقی بری ذمہ ہو جائیں گے، یعنی ان پر گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، تو ایک بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے بھی نماز جنازہ ادا نہیں کیا یا کسی بندے نے بھی میت کو غسل نہیں دیا اور تکفین کا انتظام نہیں کیا تو سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ دو مسئلے انتہائی ضروری تھے، ان کو بیان کرنا لازم تھا، وہ رہ گئے، ان کو آخر میں سماعت فرما لیں۔ ایک یہ کہ میت کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے عام طور پر اس طرح رکھا جاتا ہے کہ اس کو چت لٹا کر اس کا فقط چہرہ قبلہ شریف کی جانب پھیر دیا جاتا ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ اس کو دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کی پوری سمت قبلہ شریف کی جانب کرنی چاہیے، اس کو دائیں کروٹ پر لٹائیں اور پیچھے سے کوئی سہارا دے دیں تاکہ وہ پیچھے نہ آئے، اس طرح دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کی پوری سمت قبلہ شریف کی طرف کرنا یہ سنت ہے، اور اگر اس کو چت لٹا کر فقط اس کا چہرہ قبلہ شریف کی جانب کیا گیا تو یہ خلاف سنت ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ، عام طور پر جنازے کی ادائیگی کے اندر دیکھا گیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑے جاتے ہیں، یا پھر دائیں جانب جب سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بائیں جانب جب سلام پھیرتے ہیں تو بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ جب 4 تکبیریں مکمل ہو جائیں تو پہلے ہاتھ چھوڑنے ہیں اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضی شریف کے اندر، اور مولانا امجد علی اعظمی صاحب نے بہار شریعت کے اندر، اور اسی طرح خلاصۃ الفتاوی کے اندر، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ مسئلہ درج ہے۔ ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ چھوڑنے ہیں اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ اور امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کا جو سبب تھا، ہاتھ باندھنے کی جو علت تھی وہ پڑھنا تھا، یعنی پڑھنے کے لیے ہاتھ باندھے گئے تھے۔ جب 4 تکبیریں مکمل ہو گئی، اب 4 تکبیروں کے بعد کچھ پڑھنا نہیں ہے، تو جو سبب تھا ہاتھ باندھنے کا وہ سبب جاتا رہا، لہذا 4 تکبیروں کے بعد پہلے ہاتھ چھوڑنے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کر پھر سلام پھیرنا ہے۔ درست طریقہ یہ ہے۔ یہ 2 مسئلے رہ گئے تھے، ان کو ذہن نشین فرما لیں۔